السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ بھی نسخہ حمیدیہ سے ہے اور اس میں کل 5 اشعار ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس لفظ کا معنی بتا دیں کہ جو اس میں تکرار کے طور پر آیا ہے، اور وہ لفظ ہے انگشت. انگشت کا مطلب ہوتا ہے انگلی. اس کا پہلا شعر ہے: جاتا ہوں جدھر سب کی اٹھے ہے ادھر انگشت، یک دست جہاں مجھ سے پھرا ہے مگر انگشت. انگشت کا مطلب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ انگلی کو کہتے ہیں، اور یک دست کا مطلب ہوتا ہے ایک دم، سارے کا سارا، اچانک. یہ 3 مطلب ہو سکتے ہیں، اور باقی بھی کوئی مطلب اگر آپ کے ذہن میں آتے ہوں اس حوالے سے کہ کوئی چیز ایک دم ہی تبدیل ہو جائے تو اس کو بھی یک دست کہتے ہیں. فرماتے یہ ہیں کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں ادھر ہی لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں. اب لوگوں کی انگلیاں کیسے آدمی پر اٹھتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی ایسے آدمی پر اٹھ سکتی ہیں جس نے کچھ ایسا کیا ہو جو کہ دنیا کو پسند نہ ہو، اور عشق بھی انہی میں سے ایک کام گنا جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ عاشق نے یہ کہا ہو کہ میں جدھر جاتا ہوں مجھ پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ بھائی یہ عاشق جا رہا ہے، یہ فلاں کا عاشق ہے. اب راز عشق کھل گیا ہے، تو اس سلسلے میں یہ شعر انہوں نے کہا ہے کہ میں جس طرف جاتا ہوں لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں کہ بھائی اس نے یہ قابل اعتراض کام کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ سارا جہان میرے خلاف ہو گیا ہے، مجھ سے پھر گیا ہے. یک دست جہاں مجھ سے پھرا ہے نا، مگر انگشت. مگر انگشت کا مطلب یہ کہ مگر انگلی نہیں پھری. دیکھیے کیسے مزے کی بات ہے، انہوں نے کیسا لفظوں سے مرزا غالب اس میں کھیلے ہیں کہ مجھ پر سب کی انگلیاں اٹھتی ہیں، اور یہ بہت معمول کی بات ہو گئی ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اور ساری دنیا میرے مخالف ہو گئی ہے، مگر انگلیاں اٹھنا بند نہیں ہوا، یعنی انگلیاں اٹھنا میرے مخالف نہیں ہوا. تو وہ کام جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے، اور جو کہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں تو یہ اس بات کی گواہی بھی ہو سکتی ہے کہ سب مجھ سے برگشتہ ہو گئے، اور انگلی برگشتہ نہیں ہوئی جو برابر میری طرف ہی اٹھی رہتی ہے. بہت اچھا اور بہت مزے کا شعر ہے. اس کا اگلا شعر ہے: ہر غنچہ گل صورت یک قطرہ خون ہے، دیکھا کسی کا جو ہنا بستہ سر انگشت. اب اس میں جو لفظ ہیں، ہر غنچہ گل کا مطلب ظاہر ہے کہ پھول یا پھولوں کی کلی. صورت یک قطرہ، صورت کی طرح، یک قطرہ ایک قطرہ، یک ایک کو کہتے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں جو ہنا بستہ. ہنا بستہ کا مطلب ہے مہندی سے بھرا ہوا، یعنی مہندی جس ہاتھ میں لگی ہوئی ہو اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پورا یعنی ہنا بستہ. اب ہنا بستہ کیا چیز انہوں نے دیکھی ہے؟ انہوں نے پورا ہاتھ نہیں دیکھا، انہوں نے ہنا بستہ اگر دیکھا ہے تو سر انگشت کو دیکھا ہے، یعنی سر انگشت یعنی انگلی کی پور. تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے محبوب کے ہنائی ہاتھ یعنی جو ہے ہنا بستہ ہاتھ ہے اس کی پور دیکھ لی ہے، ہر کلی لہو کے ایک قطرے کی صورت میں نظر آ رہی. اب کلی دیکھیں آپ، اور جب چٹکی ہوئی ہوتی ہے، مطلب پھول نہیں بنی ہوئی ہوتی، صرف کلی کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، اور کسی کے اگر ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہو اور اس کی انگلی کی پور کو دیکھیں تو دونوں کم و بیش ایک جیسی ہی دکھائی دیتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب سے محبوب کے ہنائی یعنی مہندی لگے ہاتھ کی پور دیکھ لی ہے، ہر کلی لہو کے قطرے کی صورت میں نظر آ رہی. اب کیوں نظر آ رہی ہے؟ ایک تو سیدھی سیدھی مشابت ہو گئی کہ بھئی محبوب کی جس انگلی میں مہندی لگی ہوئی تھی سرخ تھا اس کا رنگ، اور اسی طرح ایک کلی جو تھی وہ بھی سرخ تھی، تو وہ دونوں ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک تو بات ہو گئی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر کلی ایک قطرے کی صورت میں نظر آ رہی ہے. سے مطلب یہ کہ محبوب نے دل کا خون کر دیا ہے. محبوب کی جو وہ پور دیکھی، شاعر نے، مرزا غالب نے جب وہ پور دیکھی تو وہ ان کو ایسے لگی کہ جیسے اس میں ایک مہندی لگے ہوئے ایک ایسی کلی
کہ جس کا رنگ سرخ ہو. مطلب یہ ان کے کہنے کا ہے کہ ہمیں ان کے ہاتھ کی یہ مہندی لگی ہوئی پور دیکھنے سے ہمارا دل خون خون ہو گیا، اور کلی بھی ہمیں ایسی دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ ان کے حنائی ہاتھ کی پور ہوتی ہے. تیسرا شعر ہے: خوں دل میں میرے جو نہیں باقی تو عجب کیا، جو ماہی بے آب تڑپتی ہے ہر انگشت. عجب کا کیا مطلب کہ کون سی عجیب بات ہے. جوں کا مطلب ہے کی طرح. ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، ماہی بے آب وہ مچھلی جو پانی سے باہر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جو مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو وہ تڑپتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خون بالکل باقی نہیں رہا، وہ پورے کا پورا میرے محبوب کے ہاتھ رنگین رکھنے میں خرچ ہو گیا، صرف ہو گیا. اب اس کی انگلیاں اس طرح تڑپ رہی ہیں جس طرح مچھلی پانی سے باہر نکال لینے پر تڑپتی ہے. مطلب یہ کہ میرا خون دل محبوب کی انگلیوں کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پانی کو مچھلی کو پانی کے تعلق سے حاصل ہے. مطلب یہ کہ محبوب جب ان کے دل میں اپنی انگلیاں اتار دیتا تھا تو اس وقت دل میں خون تھا، تو محبوب اس خون کے مزے لیتا رہتا تھا، اس کے ہاتھوں کی جو انگلیاں تھیں اس کے مزے لیتے رہتی تھیں. لیکن اب چونکہ عشق کی شدت کی وجہ سے عاشق کے دل میں خون ہی ختم ہو گیا ہے، تو اب جب محبوب ان کے دل میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی انگلیاں تڑپنے لگتی ہیں. وہ کیوں تڑپنے لگتی ہیں؟ بالکل ویسے ہی، چونکہ خون نہیں ہے تو جس طرح کہ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اور جب پانی سے باہر نکلتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، اسی طرح جو محبوب ہے اس کی انگلیوں کو ان کے مرزا کے دل کو ٹٹولنے کی عادت تھی، اور وہاں اس کو خون ملتا تھا ان کو انگلیوں کو. لیکن اب چونکہ مرزا کے دل میں عشق کی شدت کی وجہ سے خون ختم ہو گیا ہے تو اب محبوب کی انگلیاں دل میں تو ضرور اترتی ہیں مگر تڑپتی رہتی ہیں کہ وہاں پر خون موجود ہی نہیں ہے. اگلا شعر ہے: شوخی تیری کہہ دیتی ہے احوال ہمارا، راز دل ست پارہ کی ہے پردہ در انگشت. احوال کا مطلب ہے حال. شوخی بہت عام لفظ ہے، ہم کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں. صد پارہ کا مطلب یہاں پر ہے 100 ٹکڑوں والے. پردہ در کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے پردہ رکھا ہو، راز کوئی رکھ دیا ہو. تو معمولی سا شعر ہے، کوئی بہت اس میں خاص معنی نہیں ہے. اپنے محبوب سے اس شعر میں مخاطب اور کہتے ہیں کہ بھئی تیری جو شوخی ہے وہ ہمارے دل کا پول کھول دیتی ہے، پورا راز کھول کے کر دیتی ہے، سب کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور دل ہمارا 100 ٹکڑے ہو چکا ہے اور اس کے راز کا پردہ تیری انگلی چاک کر دیتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہماری طرف انگلی اٹھاتا ہے اور شوخی سے کام لیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے تاب ہو جاتے ہیں، بے خود ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں اور اپنے عشق کا بھید رکھ نہیں سکتے اور ہمارے عشق کا بھید کھل جاتا ہے. یہ بھی محبوب کی انگلیوں کی ایک کرامت ہی مرزا غالب نے بیان کی ہے. آخری شعر ہے: میں الفت مژگاں میں جو انگشت نما ہوں، لگتی ہے مجھے تیر کی مانند ہر انگشت. الفت مژگاں کہتے ہیں، مژہ سے ہے یہ لفظ، مژہ کہتے ہیں پلک کو، اور مژگاں اس کی جمع ہے. الفت مژگاں یعنی پلکوں کی محبت میں مبتلا ہونا. انگشت نما یعنی یعنی وہ جس کی طرف انگلیاں اٹھیں اس کو انگشت نما کہتے ہیں. مانند کا مطلب یہ آپ کو پتا ہے کی طرح. تو بہت چھوٹا سا مطلب ہے، کوئی خاص مطلب ہے تو نہیں، کہ میں مژگاں کی محبت کا شکار ہوں اور لوگ میری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ہر انگلی مجھے تیر کی طرح لگتی ہے. اب مژگاں کو شاعر لوگ تیر سے بھی تشبیہ دیتے ہیں. تو ملا کے مژگاں کی محبت کے کیا شکار ہوں گے؟ پورے محبوب کی محبت کا شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی انگلیاں انہیں ایسا لگتی ہے جیسے کہ کسی نے ان کو تیر مارا ہو. یعنی ان کی طرف اٹھی ہوئی ہر انگلی جو ہے وہ ان کو تیر کی طرح محسوس ہوتی ہے. تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی چھوٹی سی غزل کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے اور کچھ شعروں کی تشریح جو ہم نے کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے، اور اچھا نہ لگا ہو تب بھی اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی.
آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.